فریحہ نقوی اپنے عہد کی ایک نہایت منفرد آواز ہیں، نسائی لہجے میں ایک ایسا دبنگ لہجہ کہ جو ہماری آج کی مضبوط عورت کی نمائندگی کرتا ہے۔ فریحہ کا ایک شعر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ آپ کو منہ نہیں لگایا تو آپ بہتان پر اتر آئے۔ تو میرے لیے اعزاز بھی ہے کہ میری بہت اچھی دوست ہیں اور بہت اچھی شاعرہ بھی ہیں۔ آپ کی نظموں میں ایک بڑی دبنگ ایک آتی ہے کہ آپ نے بھی اسی طرح مضبوط عورت کی نمائندگی کی ہے، اور ماشاءاللہ فریحہ نقوی جو ہے یہ اسسٹنٹ کلیکٹر بھی ہیں، تو یہ برا ماننے کہ میرا یہ تعارف کسی کو مت کروایا کرے، لیکن میں یہ تعارف کروانا، کھل کے تالیاں بجا سکتے ہیں آپ لوگ۔ تو یہ آپ ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں، سرکاری افسر بھی ہیں، بہترین شاعرہ بھی ہیں، تو کیسے مینج کرتی ہیں گھر کو، بچے کو، اور وہ ساری آئلی ذمہ داریاں جیسے بہت ساری خواتین میرا خیال ہے اس میں سننا چاہیں گی؟ نشی سانس پھول جاتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو ایسا ہے کہ علی بات ساری یقین کی ہے۔ واہ۔ کچھ آیات ہیں قرآن کی نا، ساری آیات ہی، لیکن کچھ پہ بہت زیادہ یقین ہے اور میرے ساتھ رہتی ہیں۔ جیسے ہے نا لا یکلف اللہ الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وسعت سے زیادہ آپ کو تکلیف نہیں دیتا، آپ کی کیپیسٹی سے زیادہ آپ پہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس بات پہ میرا پورا یقین رہا ہمیشہ۔ تو جو کچھ میرے جو بھی ذمہ داری آتی گئی، ایک شاعر کے طور پر، ایک زوجہ کے طور پر، سرکاری افسر کے طور پر، اب ماں کے طور پر، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت اوور ویلم ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، تو اس میں یہ آیت میرے ساتھ رہتی ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھا ہے، اور مجھ میں یہ کیپیسٹی ہے، یہ یقین کہ یہ کیپیسٹی ہے، تو یہ ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، اور اس کیپیسٹی سے زیادہ اللہ نے نہیں دیا تو میں اس کو کر لوں گی۔ وہ یقین جو ہے نا وہ سب کچھ کروا لیتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ آپ کی شاعری میں جو ہے ایک بڑا مزیدار ایلیمنٹ ہے بغاوت کا، ایک ایسا عنصر ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایسے شعر بھی کہے ہیں کہ جو سن کے بڑا لطف، ابھی میں نے ایک شعر پڑھا آپ کا، تو یہ آپ نے دیکھا۔ اچھا، کچھ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اس عہد کی کوئی پروین شاکر ہیں، یا وہ ان کو ایسا لگتا ہے، تو اس کی آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ کہ آپ کی ریزیمبلنس ہے ان سے؟ جبکہ مجھے لگتا ہے کہ شاید پروین کی شاعری میں اور آپ کی شاعری میں بہت فرق ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ ہے اور ہمارے ادبی حلقے کا بھی مسئلہ ہے۔ کوئی فیمیل آئے گی نا، ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے نا ہمارے معاشرے میں، عورت کے لیے ذرا قبولیت کم ہے، اس کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ تو ہمارے ادبی حلقے میں کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی آنے لگے نا تو یہ ٹارگٹ کرنے کا عجیب سا طریقہ ہے کہ آپ تو پروین شاکر ہیں، اس خبط میں مبتلا کر دینا۔ میں نے پروین شاکر کو میری بہت پسندیدہ شاعرہ ہیں، اور کیا بات ہے ان کی شاعری، پھر ان کا ظاہر ہے وہ اتنی ذہین، ان کی ذہانت، ان کی شاعری تخلیقی، سی ایس پی آفیسر تھی، ظاہر ہے ان کا تعلق بھی کسٹم سے تھا۔ تو کچھ لوگ کسٹم سے تھی، وہ بھی جی وہ کسٹم سے تھی پروین شاکر۔ کچھ لوگ تو اپنی معصومیت میں یہ مماثلت کر دیتے ہیں کہ جی آپ بھی کسٹم سے ہیں، آپ بھی شاعرہ ہیں، آپ کی شکل بھی پروین شاکر سے ملتی ہے، کچھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اچھا پھر اس کو کچھ نیگیٹو رنگ اس طرح دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پروین شاکر سمجھتی ہیں۔ لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس بات کا تو ایک شاعر کو نقصان ہے کہ اسے کسی سے ملایا جائے، ہر ایک کی اپنی پرسنالٹی ہے۔ میں نے ہمیشہ ڈے ون سے مجھے یہ لگتا ہے، اور شاید آپ لوگوں کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ اپنی پرسنالٹی پہ یقین رکھیں۔ ہم صرف ایک بار ہیں دنیا میں، ہم نے بار بار نہیں آنا۔ میں فریحہ نقوی ہوں، میں ایک ہوں اور میں ایک ہی بار ہوں، تو مجھے اپنا آپ ہونا دکھانا ہے۔ میرے لیے اس بات میں کوئی فخر نہیں ہے کہ میری شاعری اس سے ملتی ہے یا اس سے جو کہ نہیں ملتی، اپنی دھن الگ ہے تھوڑی۔ تو یہ کسی کے لیے کبھی بھی کسی فخر کی بات نہیں رہی ہے کہ اس کو بڑا خوشی سے آن کرے کہ اس کی شاعری کسی سے ملتی ہے یا اس کی شخصیت کسی سے ملتی ہے۔ ہمیں اپنی شخصیت خود بنانی ہوتی ہے، ہم ایک ہی بار ہیں اور ہم نے بار بار نہیں آنا، تو ہمیں اپنا آپ بتانا ہے، ہمیں اپنی کہانی خود ہی لکھنی ہے۔ تو ہم اپنی پرسنالٹی جو ہے وہ اس کو برقرار رکھنا، خود بنانا زیادہ ضروری ہے، اسی پہ فوکس کرنا چاہیے۔ بالکل۔ جب فریحہ سے میری آشنائی ہوئی فیس بک پر، تو میں ان کو دیکھتا تھا کہ بڑی سہمی سی ایک لڑکی تھی، تو وہ اپنے دو شعر لکھتی تھیں، اور میں انہیں کہتا تھا کہ یار فی آپ کو اپنی مزید غزلیں جو ہیں وہ پوسٹ کرنی چاہیے۔ تو آہستہ آہستہ میں نے دیکھا کہ فریحہ نے اپنی غزلیں لکھی، اور یہ اس وقت بھی روایت سے تھوڑا ہٹ کے تھی، عام طور پہ جو شاعری ہو رہی تھی اس سے الگ ایک لڑکی، ایک نسائی لہجہ سامنے آ رہا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مجھے علی زریون سے بہت محبت ہے، اور میں علی کی واقعی دوست تو ہوں لیکن اس سے پہلے پرستار ہوں، اور میں بہت بڑی فین ہوں، اور مجھے شاید بطور شاعر سب سے پہلے ایکسپلور ہی علی زریون نے کیا تھا۔ مجھے علی ہی نے بتایا کہ یار تم تو اچھا شعر کہتی ہو، تمہیں کہنا چاہیے، تمہیں مشاعروں میں جانا چاہیے۔ تو مجھے لگتا تھا کہ نہیں، وہ علی ہی کا شعر ہے جو مجھے اکثر ہر مشاعرے میں یاد آتا ہے
کہ ایک صدا مجھ سے کہتی رہتی ہے، ایک صدا مجھ سے کہتی رہتی ہے تو نہیں ان نگار خانوں کا. تو مجھے لگتا تھا کہ میں مشاعروں میں کیوں جانا اور شعر کسی کو کیوں سنانا. تو وہ علی واز دا ون، علی نے مجھے بتایا کہ نہیں، مشاعروں میں جانا ہے، شعر امانت ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی غزل سنائیں، وہ جو چھائے ہوئے ہیں، اور وہ غزل مجھے بڑی پسند ہے. وہ پلیز آپ کی ذرا تالیاں ہونی چاہیے، فریحہ سے سنتے ہیں. اتنے کم مشاعروں میں جانے والی دوست اگر آج اتفاق سے ہمیں یہاں میسر مہیا ہو گئی ہیں تو شعر سنتے ہیں ہم. سب جن کے لیے جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں، ہائے ہائے، سب جن کے لیے جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں، سب جن کے لیے جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں، وہ رنگ میری آنکھ کے ٹھکرائے ہوئے ہیں. واہ 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 واہ. ایک تم ہو کہ شہرت کی ہوس ہی نہیں جاتی، ایک ہم ہیں کہ ہر شور سے اکتائے ہوئے. کیا کہنے، کیا کہنے. ایک تم ہو کہ شہرت کی ہوس ہی نہیں جاتی، ایک ہم ہیں کہ ہر شور سے اکتائے ہوئے ہیں. دو چار سوالات میں کھلنے کے نہیں ہم، دو چار سوالات میں کھلنے کے نہیں ہم، یہ عقدے تیرے ہاتھ کے الجھائے ہوئے. بہت اچھے، بہت اچھے. دو چار سوالات میں کھلنے کے نہیں ہم، یہ عقدے تیرے ہاتھ کے الجھائے ہوئے ہیں. اب کس کے لیے لائے ہو یہ چاند ستارے، اب کس کے لیے لائے ہو یہ چاند ستارے، ہم خواب کی دنیا سے نکل آئے ہوئے. بہت اچھے. اب کس کے لیے لائے ہو یہ چاند ستارے، ہم خواب کی دنیا سے نکل آئے ہوئے ہیں. ہر بات کو بے وجہ اداسی پہ نہ ڈالو، ہم پھول کسی وجہ سے کملائے ہوئے ہیں. بہت اچھے. ہر بات کو بے وجہ اداسی پہ نہ ڈالو، ہم پھول کسی وجہ سے کملائے ہوئے ہیں. کچھ بھی تیری دنیا میں نیا کیوں نہیں لگتا، کچھ بھی تیری دنیا میں نیا کیوں نہیں لگتا، لگتا ہے کہ پہلے بھی یہاں آئے ہوئے ہیں. بہت اچھے، بہت اچھے. لگتا ہے کہ پہلے بھی یہاں آئے ہوئے ہیں. ہے دیکھنے والوں کے لیے اور ہی دنیا، جو دیکھ نہیں سکتے وہ گھبرائے ہوئے ہیں. بہت اچھا شعر ہے دیکھنے والوں کے لیے اور ہی دنیا، جو دیکھ نہیں سکتے وہ گھبرائے ہوئے ہیں. سب دل سے یہاں تیرے طرفدار نہیں ہیں، کچھ صرف میرے بغض میں بھی آئے ہوئے ہیں. کیا کہنے. سب دل سے یہاں تیرے طرفدار نہیں ہیں، کچھ صرف میرے بغض میں بھی آئے ہوئے ہیں. ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بڑے، لیکن کہتے ہیں کہ سادات یہاں چھائے ہوئے ہیں. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. کہتے ہیں کہ سادات یہاں چھائے ہوئے ہیں. بے شک. یہ بھی سنائیں، یہ بھی سنائیں، یہ بھی سنائیں. قیاس تو بہت سنے تو کون ہے، واہ. کہیں سنی سے کیا کھلے تو کون ہے. واہ. قیاس تو بہت سنے تو کون ہے، کہیں سنی سے کیا کھلے تو کون ہے. یہ شکل کی لباس کی بساط کیا، کلام کر پتہ چلے تو کون. کیا کہنے. بہت شکریہ.